सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पीटीआई 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल और पहिया जाम हड़ताल की जो कॉल दी गई थी उससे अब हमें फासला इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि 8 फरवरी की कॉल इमरान खान की तरफ से नहीं दी गई बल्कि हमारे सियासी इत्तेहादियों की तरफ से दी गई, इसलिए ये कॉल इमरान खान की एहतजाजी कॉल नहीं है। इससे पहले असद कैसर साहब ने भी इसी तरह का बयान दिया था और कहा था कि ये गलत फहमी है कि 8 फरवरी हमारी एक फ़ाइनल कॉल होगी। हम प्रोग्राम में ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई के बयानिए में ये जो तब्दीली आ रही है, 8 फरवरी को पहले एक हतमी और फैसला कुन एहतजाज की बात की गई थी, अब इस किस्म के बयानात हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी एक मुतालबा पीटीआई से किया गया था। राना सनाउल्लाह साहब ने 2 दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पहले पीटीआई ये वादा करे कि अगर इमरान खान से मुलाकात होती है तो वो 8 फरवरी की पहिया जाम हड़ताल के हवाले से कोई अहकामात नहीं देंगे, तो हम कल ही मुलाकात करवा देते हैं। क्या ये वजह बनी है कि पीटीआई ने कुछ 8 फरवरी के एहतजाज की बात को वापस लिया है? इस पे बात करेंगे और हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी हम जिक्र करेंगे, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने आज ऐवान सदर में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर एक तवील और अहम ब्रीफिंग दी, जिसमें सिंध हुकूमत के मंसूबों की तफसीलात उन्होंने बताई। ये ब्रीफिंग इस लिहाज से अहम नज़र आती है कि कल ही बिलावल भुट्टो ने दावा किया था कि किसी साजिश के तहत एक मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ कुव्वतें 18वीं आइनी तरमीम के तहत दिए गए जो इख्तियारात हैं उसको वापस लेना चाहती हैं ताकि सिंध के वसाइल पर डाका डाला जा सके। क्या ज़रूरत महसूस हुई बिलावल भुट्टो साहब को कि आज वो ये ब्रीफिंग दें और बजाते ख़ुद ये ब्रीफिंग दें? इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का जो मामला है वो उसके ऊपर वो एक अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है, इसका भी तस्करा होगा। आज के प्रोग्राम में हमने सीनियर तज्ज़ियाकारों को दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए नादिया मिर्ज़ा साहिबा, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, और कुछ ही देर में हमारे साथ आमिर इलियास राना साहब भी होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नादिया, हम पहले पीटीआई की बात कर लेते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक बड़ी अहम ऐलान किया था कि 8 फरवरी हमारा एक फ़ैसला कुन मुल्क भर में मुल्क गिर एहतजाज होगा। पहले असद कैसर साहब ने कहा कि ये कोई हतमी तारीख़ नहीं होगी, ये सिलसिला जारी रहेगा हमारे लिए, और अब अलीमा साहिबा ने भी इसी तरह की बात कर दी है। क्या आपको इसकी वजह नज़र आ रही है? देखिए, थैंक यू वेरी मच अफसा। मैं आपको ये तो ज़रूर बता सकती हूँ कि इस जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके और पीटीआई के ताल्लुकात जो शुरू में बहुत अच्छे थे और अंदर अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था, बल्कि असद कैसर साहब फ्रंट सीट पे होते थे, उनके साथ बैठे होते थे, तो अभी कुछ चीज़ों पे जो है इनके आपसी इख्तिलाफात भी हैं। अब ये कुछ इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं, डेफिनेटली इंडिविजुअल्स के ही होंगे। तो ये जो तारीख जो 8 फरवरी की आप बात करी है कि एहतजाज का ऐलान का उन्होंने किया था, लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन की बेस पे और कुछ अपने एनालिसिस के तौर पर पीटीआई जो है वो अपने आप को इससे डिस्टेंस कर रही है। उसकी 2-3 वजूहात, एक तो ये भी हो सकती है जो हम गवर्नमेंट के साथ चीज़ें देख रहे हैं कि कोशिश ये हो रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, और ये कैन नॉट रूल आउट कि एक सीबीएम के तौर पे भी 8 फरवरी के जो एहतजाज था उससे पीटीआई पीछे हटी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मैं समझती हूँ कि जो कि ये ऐलान जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आइन के प्लेटफॉर्म से पहले हो गया था, तो पीटीआई ने अपने आप को उसके साथ डिस्टेंस किया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि आपस में इन लोगों की कुछ चीज़ों पे ज़रा इनके आपस के इख्तिलाफात हो रहे हैं। लाइकवाइज लाहौर का जैसे शायद पीटीआई इसके हक में नहीं थी कि जो अभी रिसेंट विजिट हुआ है लाहौर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का और महमूद खलचकज़ई वगैरह का, तो उसके भी हक में नहीं थी। तो इनमें आपस में ख़ासतौर पर असद कैसर साहब जो है वो इसके मेन प्लेयर हैं जो यहाँ पर आपस में थोड़ी सी इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। माजिद, आपके ख्याल में जो भी कराची का दौरा किया सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने, उसमें तो नज़र आया कि एक मोमेंटम कारकुनों का उन्होंने बहाल किया है उस जलसे के तहत जो किया गया था जिना बाग में, लेकिन अब जो अल्फाज वापस लिए जा रहे हैं 8 फरवरी के मुल्क भर के एहतजाज के हवाले से, क्या ये हुकूमत को दिखाने के लिए है कि आप मुलाकात करवा दें, उसके हवाले से कोई बात नहीं होगी, या वाकई ही वो कॉल वापस ले लिया पीटीआई ने? जी बहुत शुक्रिया।
अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है, और वो ये है कि चूंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था और ये कहा था कि हम उसका हिस्सा होते हुए मुज़ाकरात में शामिल होंगे, बतौर जमात हम अलहदा से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो इस ये वाला जो नुक्ता था ये भी इस वक्त एक शक की निगाह से देखा जा रहा है। उसकी वजह यह कि 8 फरवरी में अभी कुछ दिन बाकी हैं और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मरियम नवाज शरीफ ने कहा था कि मुफाहमत का रास्ता मुज़ाहमत से निकलता है। तो जिस तरह से बात की गई कि पहिया जाम हड़ताल होगी, एक बहुत बड़ा मुल्क भर में एक ऐसा शो होगा कि जिसके अंदर आप मुजाहरे तो नहीं करते लेकिन पहिया जाम हड़ताल या हड़ताल इटसेल्फ एक मुजाहरा ही होती है कि जिसमें आप बताते हैं कि आवाम हुकूमत से नाखुश हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हुकूमत की जानिब से इस वक्त मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर सोचा जा रहा है और उसमें सबसे पहली ऑप्शन यही है कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनसे बात की जाए और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी आसानी ऑफर की जाए कि जिसकी बुनियाद पे वो इस कॉल के साथ ना खड़े हों। तो अभी ये बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज के ऊपर मामला है। ये मैं नहीं कह सकता कि इस वक्त चीजें बिल्कुल कामयाबी की तरफ जा चुकी हैं और ये चीजें 8 फरवरी के हवाले से सेटल हो चुकी हैं, लेकिन इस पर बात की जा रही है और अगर वो होती है तो तहरीक इंसाफ को उससे कुछ ना कुछ फायदा इस तरह से हो सकता है कि मुलाकात हो सकती है, अपोजिशन लीडर के जो तकर्रुर का मसला है वो हल हो सकता है। इसके अलावा सुहेल आफरीदी के हवाले से जो बातें की जा रही थी कि जी उनके ऊपर एक लटकती हुई तलवार है और वो फोरेंसिक की जो भी मामलात थे उस हवाले से भी बात हो सकती है। तो लेकिन अभी तक की इंफॉर्मेशन ये है कि ये मामला बड़े इनिशियल स्टेज के ऊपर। सही, ये अब आमिर इलियास राणा साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। राणा साहब अचकज़ई साहब से बड़ा ऐलान करवाया और उनको बड़े इख्तियारात देकर पीटीआई ने उनसे ये ऐलान करवाया। 8 फरवरी की तारीख थी जो कि सिग्निफिकेंट भी है, आम इंतखाबात हुए थे जिसके ऊपर पीटीआई के बहुत एतराज़ात हैं। सो क्या वजह है कि अब अलीमा खान कहती हैं कि ये इमरान खान की दी हुई तारीख नहीं है, ये वापस ली जा रही है या फिर स्मार्टली प्ले कर रही है पीटीआई ताकि मुलाकात भी हो जाए, मुकदमे भी ना हो और 8 तारीख तक खैर आफियत से पहुंचें और उस दिन फिर देखा जाए कि क्या होता है। देखें स्मार्टली प्ले क्या कर रही है। सुहेल आफरीदी 8 फरवरी के लिए कराची और लाहौर गए थे ना, किसी और काम के लिए तो नहीं गए थे, स्ट्रीट एजिटेशन के लिए गए थे। उनसे कहा गया था ना, इन्होंने ये सोचा 8 फरवरी को इतवार है, ना इनको समझ आ रही है कि फाइनेंसिस किस तरह करेंगे। पंजाब में बेशक निजामी साहब लाहौर बैठे हैं, लाहौर अगर कराची में लोग नजर आए थे तो लाहौर में लोग नजर क्यों नहीं आए, लिबर्टी में वो अकेले क्यों घूम रहे थे। आप कहते रहे कि जी गवर्नमेंट ने बड़े बंद किए थे, जब लोग आ जाते हैं ना तो लोग नजर भी आते हैं और लोगों को रोकना भी नजर आता है। और उसकी वीडियोस पीटीआई वाले तो 2 कदम हिलते नहीं और उससे सोशल मीडिया पे उससे पहले चल पड़ता है, तो रिस्पॉन्स नहीं मिला इन्हें। अब ये नजर आ रहा है कि पूरे पंजाब में अगर मोबिलाइजेशन नहीं कर सकेंगे तो क्या केपी में जहां गवर्नमेंट है उसमें जितनी मर्जी हड़ताल करवा लें उसका असर नहीं बनेगा, उसका इम्पैक्ट नहीं बनेगा, उसको लोग मानेंगे नहीं। लोग मानेंगे अगर आप पंजाब को बंद करते हैं। तो क्या इनकी पंजाब की क़यादत जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे मंगल को आलिया हमजा हर एमएनए एमपी और उम्मीदवार को कह रही थी कि 15 से 30 बंदे तुमने लेके अडियाला आने हैं, अडियाला में 400-500 बंदा 600 बंदा बिल्कुल पहुंचा था और वो शाम को छट गया, 100-150 रात को रह गया और जैसे ही पुलिस आई है तो वो सारे निकल गए और अलीमा खान साहिबा भी चली गई। बिल्कुल वो रेजिस्टेंस कर रही हैं, अपने भाई के लिए कोशिश कर रही हैं, सब कुछ है, लेकिन लोग कहाँ हैं? लोग तो पिंडी के भी नहीं आ रहे। पेशावर वाले एक सेनेटर ने या किसने, वो आज भी लिखा हुआ है कि मैं हर हफ्ते हर मंगल को 2 वैगने भेजता हूँ। तो ये फिर कौन लोग निकाल के लाएंगे, कौन क्या करेगा? अभी इनको समझ आ रही है कि इनके पास गुंजाइश नहीं है, ये बैकआउट नहीं कर सकते अब इस तारीख से। जैसे 5 अगस्त इमरान खान ने कहा नुक्ता अरूज होगा और अली अमीन गंडापुर ने कहा नुक्ता आगाज होगा और उसके बाद अली अमीन गंडापुर की छुट्टी कर दी गई। तो एहतजाज तो ना कोई प्लानिंग होती है, ये समझते हैं जो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं कि उनको डॉलर मिलेंगे, उनकी बहस चलेगी और आप इस मामले को ठीक कर लेंगे। बिल्कुल नहीं हो रहा इनसे, ना इनकी कोई मरबूत हिकमत अमली है, ना कोई प्लानिंग नजर आ रही है कि ये 8 फरवरी को क्या करेंगे। बयान देने से तो कुछ नहीं होता, ये तो साबित हो चुका है। नादिया, आपके ख्याल में, अब मैंने तो तारीफ़ की कराची में मोमेंटम उन्होंने कारकुनान का बनाया, लेकिन वाकई मुतासिर कुन था वो जो जलसा हुआ? रुकावटों का शिकवा पीटीआई को ज़रूर रहा है, करोड़ों का लेकिन आबादी का शहर है कराची शहर। आपने कैसे उसको ऑब्जर्व किया जो पीटीआई की एक्टिविटी सिंध में हुई है अभी? नहीं, मुतासिर कुन तो था और ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि देखिए जब आप सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है
کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا سندھ میں، اب پنجاب میں جس طرح سے انٹر ہوئے وہی ہم نے ہمیشہ والی روایت دیکھی کہ ان کو یہاں پر روک دیا، ان کو وہاں پر روک دیا، ایک خوف کی فضا تو اپنی جگہ پر ہے، تو ان کو اس طرح ویلکم نہیں کیا۔ سندھ گورنمنٹ نے جب ان کو ویلکم بھی کیا تو وہ جو ایک ڈر اور خوف تھا نا کہ جی پھر ہمیں پکڑ لیں گے، پھر ہمارے جو ہے وہ لاٹھی چارج ہو جائے گا یا اٹھانے لگ جائیں گے یا فلاں چیز کریں گے، تو وہ ایک دم سے خوف کے بادل جو تھے نا وہ چھٹ گئے جب کارکنوں کو یہ نظر آیا کہ جب سہیل آفریدی آئے اور ان کو سندھ گورنمنٹ نے ویلکم کیا، سید غنی نے جا کے ان کو اجرک اور ٹوپی پہنا دی، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس سے جو ہے وہ کارکنوں کا تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہو گئی۔ تو وہ اب وہ سیکنڈ ڈے انہوں نے جو بھی کیا یا تھرڈ ڈے انہوں نے بھی جو بھی کیا، لیکن فرسٹ ڈے ایک مومنٹم بن گیا، مطلب کارکن جب ایک دن آ جاتا ہے تو پھر وہ جوش و ولولہ اور ظاہر سی بات ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ چلنے والی ایک سین کریٹ تو ہو گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز نے بڑا زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا تھا کارکن کو گھر سے نکل۔ اگر فرسٹ ڈے وہی والی چیز ہوتی جو پنجاب میں ہوئی تھی تو شاید کارکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں نکلتے کراچی میں، لیکن چونکہ پہلے دن آپ نے ایک اچھا جیسٹر دے کر اور ایک حوصلہ بڑھا دیا ان کا، تو وہی ریفلیکٹ ہوا، کارکنوں کا حوصلہ بڑھا اور وہ آ گئے سڑکوں پر۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نکلے ہیں لوگ۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی، ظاہر ہے میں گنتی نہیں گن سکتی کہ لاکھوں میں تھے یا جتنے بھی تھے، لیکن جتنے سالوں سے اتنے عرصے سے جو پی ٹی آئی کی بالکل مکمل طور پہ بند تھی ایکٹیویٹیز، یا ہمیں کوئی بھی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی تھی کہ کوئی جلسہ ہو، کوئی ریلی ہو، تو کم از کم وہ ایک رانا صاحب مسکرائیں اس بات پہ۔ رانا صاحب آپ کو کس بات پہ آپ مسکرائیں؟ ویسے کوئی اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے اور میڈیا کوریج بھی ویسے نہیں ہے جیسے ماضی میں ہوا کرتی تھی۔ لاکھوں کی ان کی خواہش تھی نا کہ کسی طرح ہوں، خواہشیں تو ہوتی ہیں لیکن میں تو بندے گنی رہی نہیں نا کہ کتنے آدمی ہیں، ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے۔ چند ہزار کو اگر آپ لاکھوں پہ گئے یا ہزار کہیں تو پھر اسمائل تو دینی پڑتی ہے۔ نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں، ہم تعداد کیونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اس کے ایسے نمبرز نہیں ہیں جس کو ہم بیان کریں، لیکن ماجد نظامی صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک جو پارٹی کے عہدیدار ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو بھی ایک ٹف ٹائم کا سامنا ہے، کارکنان کے ہاتھوں بھی ہوگا، لیکن جیسے عمران خان صاحب کی فیملی ہے، اس دن وہ آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا جس میں علیمہ خان صاحبہ پی ٹی آئی کے کشمیر کے صدر ہیں نیازی صاحب، سینئر عہدیدار ہیں، ان کو بڑی سرزنش کر رہی تھیں اور ان کو کہہ رہی تھیں کہ کارکنان کشمیر کے کہاں ہیں، اگر آپ ان کو نہیں نکالیں گے تو وہ خود لوگ نکل آئیں گے۔ ساتھ وضاحت بھی کر رہی ہیں کہ یہ میں نے نہیں کہا، کارکنان نے مجھے شکوہ کیا آپ کے حوالے سے۔ تو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو کہ کس کیپیسٹی میں ان کی فیملی کی آرڈرز دے رہی ہے اور کیا مجبوریاں ہیں ان پارٹی کے عہدیداروں کی جن کو پبلکلی پریشرائز کیا جائے گا تو ان کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے، جیسے کشمیر کے جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں نیازی صاحب، ان کو کویسچن کیا گیا۔ جی بالکل، یہ تحریک انصاف میں اس وقت مسئلہ تو موجود ہے کہ عمران خان کے بعد احکامات کہاں سے آنے چاہیے اور ان پر عمل درآمد کرنے کا کیا طریقہ کار ہو، تو اس میں بالکل اختلاف موجود ہے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، خصوصاً پنجاب کے جو رہنما ہیں یا لیڈرشپ ہے ان کو یہ تانا بھی دیا جاتا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے موبائلز اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ معاملات کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو بالکل موجود تھا اور موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی اس کے حوالے سے ہمیں کوئی بہتری نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ وہ طاقت کے مراکز جو ہیں وہ 2-3 ہیں اور ان کے اندر آپس کی کھینچا تانی بھی چلتی رہتی ہے۔ تو اس سینیریو کے اندر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کو جو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا گیا تو اس کے پیچھے ایک خواہش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تحریک کے اندر سے، تحریک انصاف کے اندر سے کوئی ایسا شخص یا ایسا لیڈر لائم لائٹ میں نہ آئے کہ جس سے جو ہے وہ باقی جو طاقت کے مراکز ہیں ان کو نقصان ہو پارٹی کے اندر۔ اس لیے یہ مذاکرات کا جتنا بھی معاملہ تھا یا ان چیزوں کو آگے لے کے چلنے کی بات تھی تو اس کے لیے راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی اس لیے ایک سیف آپشن تھے کہ وہ جو پارٹی کے اندر نمبر 2 کے مسئلے چلتے ہیں یا نمبر 3 کے مسئلے چلتے ہیں ان سے نکلا جائے اور یہ مینڈیٹ ہی پارٹی سے باہر دے دیا جائے اور اس کی بنیاد کے اوپر پھر یہ ساری چیزیں ہوں۔ تو پھر اب ماجد صاحب یہ بھی آپ کہیے گا کہ پھر اس میں اپوزیشن لیڈر کے لیے بھی تو اچکزئی صاحب نامزد ہیں، ان کے لیے اس حوالے سے چیلنجز ہوں گے؟ نہیں، اس حوالے سے چیلنجز اس لیے موجود نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی جو تقرری ہے یا نامزدگی ہے وہ براہ راست عمران خان کی طرف سے آئی ہے۔ ہاں، اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت سے مذاکرات کی جو بات کی جا رہی ہے یا حکومت کی جانب سے ایک سی بی ایم کے طور پہ اگر اس چیز کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو پھر بات ہو سکتی ہے کہ کیا اس طرح کے 2-3 ایسے اقدامات مزید ہوں گے کہ جن کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جی جو فروری والا معاملہ ہے یا پہیہ جام ہڑتال والا معاملہ ہے
اس کے اوپر کوئی سوالیہ نشان آیا. یہ ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کی طرف سے کوئی سی بی ایمز ہو. رانا صاحب، جو ہم علیمہ صاحبہ کے بیان کا ذکر کر رہے تھے، وہ کشمیر والے جو پی ٹی آئی کے نیازی صاحب ہیں، انہوں نے آج ورکرز کنونشن بھی رکھا وہاں پر، اور لگتا ہے کہ اس دن جو ان کو بڑا پریشر دیا گیا. سو آپ نے اس کو کیسے دیکھا؟ وہ جو کلپ تھا، ایک طرح سے تو کارکن بھی بھڑک جاتے ہیں اگر اس طرح کی بات کسی عہدیدار کو کہی جائے، لیکن دوسری طرف تو پارٹی کی ایک مجبوری ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ لوگوں کو باہر نکالیں. دیکھیں، یہ علیمہ خان صاحبہ کا جو تحکمانہ لہجہ تھا، جو گفتگو تھی اور پھر ورکر کے نام پہ کی گئی، یہی لہجہ سلمان اکرم راجہ کا بھی، اور ان دونوں کی رائے ایک ہی ہوتی ہے. پوری پارٹی کو یہ ڈکٹیشن کے ذریعے چلا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، شہباز شریف تھرڈ پارٹی آڈٹ کے بڑے معترف رہتے ہیں ہر کام میں کہ تھرڈ پارٹی سے کرا لو. تو یہ آؤٹ سورس کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی. یہ کی کام زرداری اور نواز شریف نے بھی کیا تھا، آپ کو پتا ہے، مولانا فضل الرحمان. لیکن مولانا فضل الرحمان کو مکمل اختیارات دے دیے گئے تھے کہ آپ چلائیں گے، ہم پیچھے چلیں گے. یہاں پہ محمود خان اچکزئی کے پاس اختیار دھیلے کا نہیں ہے، سیاسی طور پہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتے. پی ٹی آئی پیچھے سے نکل جائے تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت ہے وہ تو کہہ دیتی ہے ہم تو عمران خان سے پوچھ کے کریں گے، ہمیں تو عمران خان نے جو کہنا ہے ہم وہ کریں گے. تو پھر یہ کس چیز کے مذاکرات یا کس چیز کی تحریک چلائیں گے؟ اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان نہ اپنی ذات سے باہر کسی کو اختیار دیتے ہیں، نہ اپنی پارٹی میں کسی کو زیادہ با اختیار دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ جو نظامی صاحب بات کر رہے ہیں، چلیں اس کو ہم مان لیں کہ انہوں نے ان دونوں کے حوالے کر دی، لیکن ان دونوں کو اختیار تو کچھ نہیں دیا کہ جو چاہیں فیصلہ کریں. پھر وہاں اسد کیسر موجود ہیں، وہاں پہ بیرسٹر گوہر موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے راستہ بنے. پھر وہاں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، علیمہ خان، سہیل آفریدی، یہ سارے وہ ہیں کہ پتہ نہیں ہم کس طریقے سے کیا زبردستی کر کے عمران خان کو رہا کرا لیں گے. جس پہ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہم رہائی کی بجائے اب منت ترلے پہ آ گئے ہیں کہ ہماری ملاقات ہی کرا دو، اور ملاقات خود بند کرائی. مطلب ہم بالکل بار بار اصولی قانونی سب کہتے ہیں کہ عمران خان کی ملاقاتیں ہونی چاہیے، لیکن جو کچھ گفتگو ان سے ملاقات کے بعد ویسے اب آتی یہ ہے، جو اپنی کال واپس لے رہے ہیں، اس کے بعد ہو جائے گی ملاقات؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو اس دن کہا ہے کہ آپ یہ بات نہ کریں 8 فروری کی. تو ہم میں اس پوزیشن میں تو نہیں کہ میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ بھئی ملاقات ہو جائے گی. ابھی تو بات طے ہوگی کہ ملے گا. جب بھی کوئی ملے گا وہ آ کے بیہیو کیسے کرے گا، کیونکہ ڈاکٹر عظمیٰ کی ملاقات بھی بہت ساری گارنٹیوں کے. رانا صاحب اس پوزیشن میں تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی نہیں ہے ویسے. نہیں، سوال جب رانا ثناء اللہ کا ہوگا بالکل پوچھ لیجئے گا. ابھی تو مجھ سے افسر نے یہ پوچھا ہے تو میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ جن کے پاس اختیار ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں ہو رہا، کیونکہ عمران خان نے ان دونوں کو کہہ کے اور پوری پارٹی بیٹھ گئی. بیرسٹر گوہر وغیرہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں، جنہوں نے گارنٹی دی تھی ڈاکٹر عظمیٰ کی کہ یہ آ کے باہر ایسی بات نہیں کریں گے، آپ ملاقات کرا دیں. سردار ایاز صادق نے وہ ملاقات مینیج کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اگلی ملاقاتوں پہ بھی پابندی لگ گئی. تو یہ ایسے نہیں ہوگا، اسٹیبلشمنٹ اس طرح ملاقاتیں نہیں کرائے گی کہ جی بس کہہ دیں ہم جائیں گے اور ہم مل کے آئیں گے. آپ اس سے زیادہ سخت بات کریں گے تو پھر ملاقات نہیں ہوگی. بہت زیادہ گارنٹیاں دینی پڑیں گی ہر بندے کو جو ملنے جائے گا. ایسے نہیں ہے وفد بڑا چیک ہو کے جائے گا. اب اس قسم کی کوئی غلطی نہیں ہوگی کہ آپ نے 5 وفد بھیجے جس میں اچکزئی صاحب نے خود بیرسٹر گوہر سے کہا تھا کہ نہیں، ایاز صادق سے ملو، میں نہیں جانا چاہتا، اور وہ مل کے انہوں نے ملاقات کرائی اور نتیجتاً اپنے لیے اور مشکل پیدا کر دی. نادیہ، یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ ان سے ملاقات ہو تو وہ سیاسی بات نہ کریں، آپ بھی کئی سال سے صحافت کور کر رہی ہیں، پاکستان میں بہت سے سیاستدان قید رہے ہیں، یہ ممکن بھی ہے کہ پارٹی کے چیئرمین سے ملاقات ہو، وہ کچھ سیاسی بات نہ کریں؟ یہ ایکسپیکٹیشن درست ہے حکومت کی؟ نہیں، یہ تو خیر ہو نہیں سکتا، لیکن دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی بات اگر ہو بھی تو کسی نہ کسی دائرۂ کار میں ہونی چاہیے. سیاسی بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ کریں، یہ وضاحت کر دینی چاہیے. خلاف بھی اگر سیاستدان تو سیاسی باتیں کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اصل مسئلہ کیا ہوا جب عظمیٰ خان کی بڑے منتیں ترلے، جو ابھی عامر الیاس رانا صاحب بتا بھی رہے ہیں، وہ منتیں ترلے کر کے ہی وہ عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی. لیکن وہ ملاقات کرنے کے بعد جو عظمیٰ خان صاحبہ نے آ کے پریس کانفرنس کی اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، وہ سیاسی بات بھی نہیں تھی، وہ کسی ادارے کے خلاف بھی نہیں تھی، وہ ایک شخصیت کے خلاف انہوں نے پرسنل اٹیک کیے اور ڈائریکٹلی اٹیک کیے. تو میرے خیال ہے وہ چیز ایکسیپٹیبل نہیں تھی. یہ چیز ہے جس سے گھبراہٹ ہے، آپ سمجھتی ہیں دوسری طرف کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ملاقات کے بعد. ٹرسٹ نہیں ہے نا، ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا، دوسری بات پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو عظمیٰ خان نے آ کے بات کی تھی وہ تو میرے خیال ہے 1% یا 10% تھی. وہ جو اندر باتیں ہوئی ان کے ساتھ یا جو ریکارڈنگ سنی گئی وہ اس سے کہیں زیادہ تھی. تو میرے خیال ہے ریکارڈنگ کی حد تک تو چلے پھر بھی آپ بند کمرے میں ہو رہی ہے، 2 لوگ سن رہے ہیں، لیکن میں اس کے حق میں نادیہ ویسے دیگر جو پارٹیز کے ساتھ اگر کمپیریزن کیا جائے تو آپ سمجھتی ہیں کہ ان کا ایک طریقہ کار تھا سیاسی گفتگو کرنے کا یا اپنا پیغام آگے بڑھانے کا جب وہ اپوزیشن میں مشکل حالات میں گزرے ہوتے تھے، جو ہمیں پی ٹی آئی میں نہیں نظر آتا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے نا، مسئلہ یہ کہ اگر عمران خان نے یہ کہہ بھی دیا تھا بالفرض، ایک قیدی ہے، ایک اندر بیٹھا ہے،
تو کیا کوٹ ان کوٹ وہ بات آ کے عظما خان اس طرح سے استعمال کر رہی ہیں الفاظ جو پوری پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات کا سبب بنے. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ نے کسی پہ تنقید کرنی ہے تو وہ تنقید جو حالات ہیں اس کے حساب سے چلنا چاہیے. آپ تنقید کا دائرۂ کار میں اپنی پولیٹیکل پارٹیز رکھ لیں, اپنے پولیٹیکل رائیول رکھ لیں, اپنے حکومت رکھ لیں, یا بحیثیت ادارہ آپ نے کوئی بات کہنی ہے تو آپ ایک کلیکٹیو بات کر دیں. اگر آپ ڈائریکٹلی یا پن پوائنٹ کر کے کسی کے لیے بات کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی یہی چیز ہے جو ہمیں نظر آتا ہے پی ٹی آئی کو بہت نقصان پہنچا رہی ہے. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کہ ایک سازش کے تحت سندھ حکومت کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. آج انہوں نے سندھ میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی ہے. کس کے اوپر وہ سازش کرنے کا الزام لگا رہے ہیں, ایک شارٹ بریک کے بعد اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. بلاول بھٹو زرداری نے آج ایوان صدر میں سندھ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ایک بریفنگ دی اور بڑی تفصیلی بریفنگ دی, اور کل ہی ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے خلاف ایک سازش کے تحت الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. کچھ قوتیں ایسی ہیں جو 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے اختیارات واپس لینا چاہتی ہیں. ماجد نظامی صاحب, کل یہ سٹیٹمنٹ بلاول صاحب کا سامنے آنا, کچھ قوتوں کا ذکر کرنا, آج سندھ حکومت کی کارکردگی ان کا اسلام آباد میں بیٹھ کر جس میں بڑی تعداد میں صحافی بھی موجود تھے ان کے سامنے پیش کرنا, کیا اس کی وجہ نظر آتی ہے آپ کو؟ جی بالکل یہ سندھ میں خصوصاً اندرون سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی پر یہ تنقید کی جاتی ہے, اور اس کو میرا خیال ہے غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ دو انتہا کے بیانیے ہیں, اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب اچھا کی جو بات کرتی ہے میرا خیال ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ نقائص بھی موجود ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جو میری پرسنل آبزرویشن ہے یا ذاتی مشاہدہ ہے, اس کی اگر میں بات کروں تو یہ بات درست ہے کہ اندرون سندھ میں دو مسئلے ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ جو غربت کے مسائل ہیں یا ترقیاتی کام نہ ہونے کے مسئلے ہیں وہ بالکل موجود ہیں. دوسری جو پیپلز پارٹی کی بے فکری کی وجہ ہے کہ اندرون سندھ کی جو پالیٹکس ہے وہ یک طرفہ ہو چکی ہے. اندرون سندھ میں ہمیں پیپلز پارٹی کی اپوزیشن بالکل نظر نہیں آتی. پگاڑا فیملی ہو وہ بالکل محدود کی جا چکی ہے. تھر پارکر سے لے کر گھوٹکی تک جتنے بھی بڑے نام تھے, وہ ارباب فیملی کو ٹکڑے کرنا ہو یا گھوٹکی کے مہر ہوں یا ایون غوث بخش مہر جنہوں نے ساری زندگی پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن جیتے, وہ سب پیپلز پارٹی میں آ چکے ہیں. تو اس لیے وہاں پر جب بھی کسی جگہ پہ ون وے ٹریفک ہوگی تو وہاں پہ پرفارمنس بالکل ڈیفینیٹلی سلو ہوگی. اس کی وجہ یہ کہ آپ اپنے کسی حریف کی وجہ سے یا اپنے کسی پوٹینشیل تھریٹ کی وجہ سے اپنی کارکردگی بہتر کرتے ہیں. تو اندرون سندھ میں یہ مسئلہ بالکل موجود ہے کہ وہاں پر چونکہ یک طرفہ معاملات ہیں تو اس لیے پیپلز پارٹی کی وہاں پر توجہ خاصی کم ہے. یہ جتنی بھی کارکردگی کی بات کی جاتی ہے, پرفارمنس کی بات کی جاتی ہے, ابھی تک اس کے جو اثرات ہیں وہ عوام تک یا جو غریب طبقہ ہے اس تک پہنچ نہیں پائے. تو اس چیز پر میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے وہ جو بات کرتے ہیں ترمیم کے حوالے سے تو وہ ڈیفینیٹلی اس کا اشارہ تو ایک ہی طرف نکلتا ہے. نہ تو وہ مسلم لیگ نون ہے, نہ وہ مولانا فضل الرحمان ہے, نہ وہ عمران خان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان جب ان کا نشانہ نہیں ہے تو پھر ان کا مخاطب جو ہے اس سے وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں, اب یہ تو پیپلز پارٹی ہی بہتر حکمت عملی بنا سکتی ہے. رانا صاحب, کن قوتوں کا بلاول صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ کیونکہ سندھ حکومت کو اپنی کارکردگی پہ توجہ دینے کا تو تانا سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک موقع پر انہوں نے بھی ایسی بات کہی تھی. آج یہ اتنی بھرپور بریفنگ دینی پڑی اور اس کے علاوہ یہ بیان بھی انہوں نے دیا, یہ کیا انسیکیورٹی کوئی نظر آ رہی ہے آپ کو پیپلز پارٹی کے حلقوں میں؟ دیکھیں نادیہ اور آپ دونوں کراچی اور سندھ کی نا سچویشن شاید ہم سے زیادہ بتا سکتی ہیں, اور وہاں پہ جب 17 سال مکمل ہو رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ایبسولوٹلی, اور ان میں وہ سال بھی شامل ہیں جب بڑی بڑی مخالفتیں ان کی موجود تھی. ارباب غلام رحیم مرحوم کو جوتی بھی ماری گئی اور پھر بعد میں لوگوں کو شامل کیا گیا, اور یہ جن کا نام لیا نظامی صاحب نے وہ سارے کے سارے ارباب, یہ غوث بخش مہر ان کے بیٹے کو پہلے کس قسم کے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا, لیا گیا. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اندرون سندھ میں انفراسٹرکچر کے اوپر بہت کوشچن اٹھتا ہے, تعلیم صحت کے اوپر اٹھتا ہے, اور کراچی کا تو حال وہ کہتے ہیں بچہ جانے نہیں جانے تو گلی نہ جانے, کیا کہا جائے اس کے اوپر کہ جس سے سارا مال بنایا جا رہا ہے, یعنی مال سے مراد میں رشوت کی بات نہیں کر رہا ہوں, جو اقتصادی طور پہ آپ کو ٹیکس مل رہا ہے, سب کچھ مل رہا ہے, وہ اس شہر پہ نہیں خرچ ہو رہا. وہاں بالکل تباہی ہوئی پڑی ہے. وہاں آپ خود
کہتے ہیں کہ پانی کنٹینر سے ہر بندہ لے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے؟ جب آپ 17 سال سے مکمل اقتدار میں موجود ہیں تو کوشچن آئے گا. تو گلا اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں تو کھل کے کر لیں, والد صاحب سے بات کر لیں. جہاں پہ ان کی ظاہر پریزیڈنسی میں یہ تقریب تھی تو وہاں وہ بیٹھے ہوئے, اگر ان کو بہت زیادہ نون سے شکایات ہیں تو وہ ایک خط لکھیں پریزیڈنٹ کے پاس, وہ ایبسلوٹلی پاور ہے جس میں انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب آپ اعتماد کھو چکے ہیں, آپ اعتماد کا ووٹ لیں, ہماری پارٹی تو ووٹ نہیں دے رہی, سمپل سی بات ہے. تو کیا رہ جائے گا؟ آپ بینیفٹس بھی لینا چاہتے ہیں, آپ پریشر بھی رکھنا چاہتے ہیں, اور پھر آپ ووٹ بھی دیتے ہیں. 26 میں آپ نے کہا کہ ہم ہر طرح سے ووٹ لیں گے, زبردستی بھی لیں گے, لیے آپ نے ووٹ. 27 میں بھی کرائی, 28ویں بھی کے اوپر جیسے نہروں کے اوپر پیپلز پارٹی نے ایک گیم پوری کی اور اسٹیبلشمنٹ کو, مقتدرہ کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا. ابھی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ لوگوں کو اس کام پہ لگایا گیا ہے کہ صوبے بنانے ہیں, NFC ایوارڈ کے اوپر ہیں, اور خود انہوں نے ابھی آئی تھنک لاڑکانہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ کی برسی پہ کہا تھا کہ اگر وفاق کو کچھ چاہیے تو ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو وہ میں نے اور آپ نے تو نہیں مجبور کیا تھا نا کہ آپ یہ بات کریں. آج آپ آ کے پریزیڈنسی میں اور کل دوسری جگہ پہ جا کے یہ بات کر رہے تھے تو وضاحت سے کریں, بات کھل کے کریں. شکوے جن سے کرنے ہیں ان سے جا کے مل لیں کہ بھئی ہمیں کچھ اور چاہیے ہے, کیونکہ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بات نظر آ رہی. نادیہ, کیا اچانک ہوا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی جب 27ویں ترمیم تھی, بلاول صاحب نے اس بات کا کریڈٹ لیا کہ ہم نے NFC کا معاملہ نکلوا دیا اس میں سے. آج پیپلز پارٹی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے آئینی ترامیم کی کسی بھی طور پہ مخالفت بھی نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ تو روح رواں ہمیں نظر آئے. بلاول صاحب نے اس کو بہت ڈیفینڈ کیا, بالخصوص عدلیہ کے حوالے سے جو اس میں تبدیلیاں کی گئی تھیں. یہ اچانک سے اتنی کھل کر اپنی آپ کو کی وضاحت کرنا, اس کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے, دو چیزیں تھیں. آج جب پوری بریفنگ دی نا, بیکاز آئی واز دیئر, تو میں نے یہ بلاول صاحب نے ساری چیزیں اپنی بیان کرنے کے بعد جو آخر میں انہوں نے بات کی نا, انہوں نے جب آخر میں اپنی ٹیکس کلیکشن اینڈ ایوری تھنگ, تو پھر انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہے. ظاہر کراچی ہے, صوبہ آپ کو شہر آپ کو کر کے دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ وہی والی بات ہے کہ اگر ہم اچھا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی پنش دی جا رہی ہے, بجائے اس کے کہ ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ مزید انسینٹیو لیں بیکاز یو آر ڈوئنگ گڈ. تو ہمیں الٹا پنش دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ کلیکشن کیوں کر رہے ہیں, تو ہم سے یہ مانگا جا رہا ہے. پھر آف دا ریکارڈ مینس جب بعد میں غیر رسمی گفتگو ہوتی ہے کچھ صحافیوں کے ساتھ, ہم بھی تو پوچھا گیا بلاول بھٹو زرداری سے جب وہ یہ بات کر رہے تھے, تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف وفاق کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہے, دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ ہمیں ہیلتھ منسٹری بھی دے دو اور ہمیں پاپولیشن بھی ہمیں دے دو. تو جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو پھر آپ مزید منسٹریز کیوں مانگ رہے ہیں, ان کو آپ کس طرح سے چلائیں گے؟ تو ایک تو آپ کا ایک شوکیس تھا, کرنا تھا آپ نے کہ جو آپ چیزیں کر رہے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ بلاول بھٹو زرداری یا ایون پیپلز پارٹی, ان کو میں تو حیران یہ تھی, انہوں نے کوئی نون کے بارے میں بھی بات کی تھی. کس کے بارے میں؟ اسی غیر رسمی گفتگو میں کہ نون کے ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی یہ بات بھی انہوں نے کی تھی کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے. وہ ڈیفینیٹلی, اور پریزیڈنسی میں بیٹھ کے یہ میٹنگ کرے. لیکن میں ایک چیز, میں نے تبھی کہا تھا کہ اعتماد کا ووٹ کہہ دیں شہباز شریف کو, میں نے اسی پہ رائے میں یہ بات کہی تھی. ہاں ایسے ہی ہے. میں حیران یہ تھی کہ جب یہ ساری بریفنگ چل رہی تھی تو میں تو سوچ رہی تھی, ابھی میں پچھلے ہفتے تو کراچی سے آئی ہوں, تو یہ 2 دن میں پیرس کیسے بن گیا ہے سندھ اور کراچی. مطلب جو چیزیں دکھائی جا رہی تھیں, تو مجھے اس کے بعد جب چیزیں بات ہو رہی تھی تو ایک بڑے سینئر پیپلز, میں نام ان کا نہیں لوں گی, تو انہوں نے کہا کہ پروگرام میں ذکر کیجیے گا. تو میں نے کہا پروگرام میں یہ ذکر کروں جو آپ نے بریفنگ دی ہے, یا وہ ذکر کروں جو میں ایکسپیرینس کر کے آئی ہوں. ان کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا, وہ یا تو بلاول صاحب کو چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے بلاول صاحب یہ جو کلیم کرتی ہے پیپلز پارٹی, نو ڈاؤٹ 17 سال سے ابھی نکلے نا عوام کے پاس, نکلے نا سڑکوں پر, تو ان کو پھر گراؤنڈ ریئلٹی پتہ چل جائے گی. ایز فار ایز ٹوڈیز بریفنگ از کنسرن, تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی گورنر, وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے خلاف سازش کی جاتی ہے, تو کوئی سازش نہیں ہے. اب صاحب میں تھرو آؤٹ بائی روڈ ٹریول کرتی ہوں فرام اسلام آباد ٹو کراچی, میں پورا سندھ کراس کرتی ہوں فرام سکھر ٹو کراچی. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں پر اتنے برے حالات ہیں. سب چھوڑ دیں, آپ جب سکھر میں آپ انٹر ہوتے ہیں نا, آپ کو کوئی ایک واش روم نہیں ملتا کسی پمپ پہ صاف ستھرا کہ کوئی فیملی اتر کے وہ آپ کا یوز کر لے. تو یہ چیزیں پھر آپ کہیں کہ آپ کو ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے, کوئی سازش نہیں ہے. ماجد صاحب, یہ ایک اگر اس غیر رسمی گفتگو میں یہ کہہ دینا کہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے, دوسری طرف جو PTI نے جب CM خیبر پختونخوا گئے سندھ میں, تو انہوں نے بھی حیدرآباد میں بیٹھ کر بڑا سخت بیان دے دیا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ ڈکٹیٹر ہیں سندھ کے. تو PTI کا یہ سلوک, جن کو اجرک کے ساتھ ویلکم کیا سندھ میں, نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا بلاول صاحب کہتے ہیں مشکل ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ NFC کا معاملہ ہی ہے جس کے اوپر ایک ٹاکرا, ایک ڈویژن پیدا ہو سکتی ہے حکومتی اتحاد میں, یا یہ بیانات کی حد تک ہی ہیں باتیں؟
जी बिल्कुल, बयानात की हद तक इसलिए रहेंगी कि मुस्लिम लीग नून तो चले हुकूमत में एक ड्राइविंग सीट पे मौजूद है। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त इनकलाबी बनने की ऑप्शन मौजूद नहीं है। उसकी वजह यह कि आईनी ओहदे उनके पास हैं, पार्लियामान में एक अच्छी ताकत उनके पास है, लेकिन पार्लियामान का जो स्कोर कार्ड है या चेस बोर्ड है, उस पे पीपल्स पार्टी अगर मुस्लिम लीग नून की मुखालफत लेते हुए या एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत लेते हुए ड्राइविंग सीट पे आना चाहे तो वो नहीं आ सकती। और दूसरी बात तो बिल्कुल ये की जा रही है कि जिस तरह से वो तमाम बातें जो 26वीं आईनी तरमीम में की गई, उससे पहले उनके हवाले से कुछ न कुछ इशारे दिए गए थे, और फिर 27वीं आईनी तरमीम से पहले भी इस तरह की कुछ बातें हुई, अदलिया के हवाले से हो, दूसरी हो, फिर उनको एग्जीक्यूट किया गया। तो जब 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो उस वक्त ये बात हुई थी हेल्थ एंड एजुकेशन की और एनएफसी की, तो यकीनन इस चीज के ऊपर बात होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का और मरकज का दोनों का ये शिकवा रहता है कि सूबों के पास जो पैसे जा रहे हैं उसके बाद डिफेंस बजट और कर्जे देने के पास हमारे पास पैसे नहीं बचते। तो इसलिए पंजाब को भी ये कहा गया कि आप मामला जो है वो 500 अरब से शुरू करें और उसके बाद फिर आगे देखते जाएंगे क्या करना है। तो इस वक्त टेबल के ऊपर ये पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास शोर करने के अलावा ऑप्शन इसलिए नहीं है कि वो इस सिस्टम का हिस्सा है और वो सिस्टम से बाहर निकलने की पोजीशन में भी नहीं है। राना साहब, कोई ऑप्शन है पीपल्स पार्टी के पास पीटीआई के साथ मिलकर कोई बात कर लें, या फिर आप समझते हैं कि गैर अहम हो गई पीपल्स पार्टी और उनको जाहिर भी किया जा रहा है क्या वो इतने अहम नहीं? मेरा ख्याल है वो खुद अपने आप को बयानात की सूरत में लेके आ रहे हैं। प्रेशर बिलावल भुट्टो पे आता है और वो बड़ा बरमला आता है, चाहे वो सूबों के हिसाब से हो, एनएफसी अवार्ड पे हो, सूबों की तकसीम पे वो कैसे माने। वो तो सिंधु करके वो जो कुछ करते हैं, वो जनूबी पंजाब का तो नाम लेते हैं, लेकिन वो कराची वाले लोग भी तो चाहते हैं ना कि उनके वसाइल उनके पास इस्तेमाल में हो, तो वो अलग से डिमांड करते हैं। वहां पे वो बिल्कुल सूबाई मामले पे आ जाते हैं। तो ये तो बड़ी डिबेटेबल बात है कि पीपल्स पार्टी के पास क्या है। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ यही है कि बार्गेनिंग करके कुछ और अपने लिए मजीद मराहत ले ली जाए। इसके अलावा मुझे पब्लिक सर्विस के हवाले से इनकी तरफ से कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा। और मुख्तदर हलकों में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठ रहे हैं, जिसकी हम समझें कि एक तरह से ये वजाहत दी जा रही है। नहीं, कोई सवाल नहीं उठ रहा जी, वो सारे साथ शामिल है। कमाल है जी, कमाल है। कराची में सिस्टम कोई बंद हो गया, निगरान दौर में थोड़ा बहुत कुछ हुआ था, सारे के सारे एक उसमें है। उसमें इसके ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई एतराज है। वो एतराज उन पे है जो हम बात कर रहे हैं, सूबों के ऊपर है, एनएफसी अवार्ड के शेयर पे है, कुछ वजारतों के ऊपर है, जैसे एजुकेशन का था कि वो सिलेबस की हद तक था। वरना ये पीपल्स पार्टी कैसे दावा कर सकती है? खुद 18वीं तरमीम करके इन्होंने लेबर मिनिस्ट्री नए नाम से कर ली, फूड एग्रीकल्चर का नया नाम दे दिया, एजुकेशन को कैड का नाम दिया। कितनी वजारतें हैं, सारी की सारी तो यही पीपल्स पार्टी ने खुद रखी थी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1 टका भेजा था सूबों को? बिल्कुल नहीं भेजा। ईओबीआई के सारे पैसे यहीं थे, जिसका स्कैम भी आया था इतना बड़ा। ये कैसे दावा करते हैं कि हम मरकज में से ले गए थे वजारतें? नए नाम से सारी सूबे में इन्होंने क्रिएट की हैं, किसी और ने तो नहीं की क्रिएट। ठीक, कोई बड़ा मखसूस मुखातिब नहीं है आपकी नज़र में बिलावल साहब की इस गुफ्तगू में। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, माजिद निज़ामी साहब और नादिया मिर्ज़ा साहबा हमारे में शरीक हुए। नाज़रीन, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।